إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحل بأنفسهم عذاب الله. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بارش اور پانی یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. انسانی زندگی کے گزران کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اگر انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا، انسان شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بلا شبہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظالم اور ناشکرا کیوں کہا؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے، انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں کرتا، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، اللہ کی تحلیل بیان نہیں کرتا، اور اللہ کا جیسا حق ہے ویسا اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش ہے. بارش جب بادلوں سے گر کر کے زمین پہ پڑتی ہے تو انسان کو بہترین آکسیجن ملتی ہے اور انسان اپنے آپ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہے. اور جب وہی بارش زمین پر گرنے کے بعد زمین جب اس بارش کو جذب کر لیتی ہے تو اسی بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین سبزے اگاتا ہے، ہمارے کھیت، ہمارے باغ لہلہاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر بارش نازل نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کی جس نعمت کے ہم اور آپ محتاج ہیں، جو نعمت بہت زیادہ ضروری ہے، ہم میں سے ہر انسان چاہے وہ کسان ہو یا نہ ہو، وہ بارش کو بہت زیادہ ضرورت محسوس کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ کتنی جلدی بارش ہو جائے، اسے گرمی کی شدت سے نجات مل جائے، کتنی جلدی بارش ہو جائے تاکہ وہ اپنے کھیت کے کاروبار کو شروع کر سکے.
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی بارش نازل نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بارش کو روکتا ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے جب لگ جاتے ہیں تو اللہ بارش روک لیتا ہے، اللہ قحط میں انسانوں کو مسلط کر دیتا ہے، خشک سالی انسانوں پر لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے وہ انسانوں کے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کو مزہ اس لیے چکھاتا ہے، انسانوں پر اللہ تعالیٰ بارش اس لیے نازل نہیں کرتا، انسانوں پر اللہ رب العالمین اپنے رزق کو تنگ اس لیے کرتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں، اپنی برائیوں پر کنٹرول کر لے، المنکرات سے دور رہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، قحط نازل کر دیتا ہے، خشک سالی کے شکار لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ لوگوں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تم جن مصائب و محن کے شکار ہوتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ہر گناہ پر پکڑنے کو آ جائے تو میرے بھائی اور دوستو ہم میں سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو نہیں پکڑتا، صرف اور صرف چند گناہوں پر اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ کرتا ہے۔ اور مواخذہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں تاکہ وہ آپ کو سزا دے، اس لیے مواخذہ کرتا ہے تاکہ آپ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں، آپ اللہ والا ہو کر کے رہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مذکورہ دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، یہ جو قحط پڑ رہا ہے، یہ جو خشک سالی پڑ رہی ہے، یہ جو زمین کے اندر فسادات پڑ رہے ہیں، یہ جو بیرونی اور اندرونی جھگڑے ہیں، یہ جو اقتصادی اور معاشی اور اخلاقی حالت میں گراوٹ آ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو ہمارے اعمال بیکار ہو چکے ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ قحط لایا ہے تاکہ اس قحط کے ذریعے، اس کے خشک سالی کے ذریعے ہم اپنا محاسبہ کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہم پر بارش کا نزول کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہم سب کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، مسلم معاشروں کے اندر، مسلم سماجوں کے اندر ہر طرح کی برائی پائی جا رہی ہے۔ چوری ہم کرتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، رشوت خوری ہم کرتے ہیں، سود خوری ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام ہم لگاتے ہیں، تہمت ہم لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حقد و حسد ہم کرتے ہیں، جو کہ اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین یہ قحط نازل کرتا ہے، یہ خشک سالی نازل کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے گناہوں سے باز آئیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، شرک و بدعات سے دور رہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں سے بچیں، بغیر دلیل، بغیر پروف کے کبھی بھی کسی پر لانچھن یا کٹاخ نہ کریں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین قوموں پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پوری بستی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین انفرادی طور پر انسان کو ہلاک کرتا ہے، انسان کو برباد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، ہم نے
ہم نے کسی کو پتھروں کی ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا، جیسا کہ قوم عاد کو اللہ رب العالمین پتھروں کی ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، کسی کو ہم نے زبردست دھماکے کے ذریعے ہلاک کیا۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، جیسا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسایا، اس کے خزانے کے ساتھ دھسایا، کیونکہ قارون یہ دعویٰ کرتا تھا یہ جو مال و منال کا پہاڑ ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر دھسا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومنہم من اغرقنا، انہی میں سے بعض کو میں نے ڈبو کر کے مارا ہے۔ اگر آپ قارون کے بارے میں جانتے، آپ اگر فرعون کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا فرعون کو اللہ رب العالمین نے ڈبو کر کے مارا۔ ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تم سب کا مالک ہوں، میں تم سب کا پالنہار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو کر کے مار دیا۔ حامان کے بارے میں بھی آتا ہے، حامان کو بھی اللہ رب العالمین نے ڈبو کر کے مارا۔ اسی طرح سے قوم نوح کے بارے میں آتا ہے، قوم نوح کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا تو ڈبو کر کے مارا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان کہ اللہ رب العالمین ان کو ظلم کرتے ہوئے نہیں مارا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ظلم کے طور پر مارا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، معاملہ یہ ہے کہ وہ خود ظالم تھے، وہ خود گناہ کرتے تھے، وہ خود اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان کو روکا تھا وہی چیزیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، ظلم ہم پر اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے بارش کو روک رکھتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال سدھر جائے، ہم اللہ رب العالمین کا ہو کر رہ جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گر جائے، اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر بندہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے بارش نازل کرنا شروع کر دے۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور دوستوں، اگر انسان نافرمانی کرتا ہے، انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں ہول سیل میں ملتی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ ناراض ہوتا ہے اور اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا گناہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روکتا ہے وہ ہے ماپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، جو قوم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، ایسی قوم کو اللہ رب العالمین صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جانا ہوگا، سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی پوری حالت کو بیان کیا ہے، پورا قصہ بیان کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا اور کہا تھا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماپ تول میں کمی نہیں کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ قد وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو نماز تول میں کمی کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا اے شعیب ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اور چونکہ ہمارے باپ دادا ماپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی ڈنڈی ماریں گے، ماپ تول میں کمی کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین کا عذاب آ لیا، اللہ کا عذاب آ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کے ذریعے ایسا ہلاک کیا کہ آج شعیب علیہ السلام کی قوم کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ جس وقت عذاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایسا ہلاک کیا تھا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی، یہاں کی زمین کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کبھی بھی کوئی قوم آباد بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہلاک و برباد کیا تھا، کس گناہ میں؟ ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، ڈنڈی مارنے کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، ذہنی ہوشیاری سے، ذہنی چالاکی سے ڈنڈی مار لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں۔
बड़ा होशियार समझते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, डंडी मारना, कम तौल करके देना, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि इस जुर्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। अल्लाह ताला घरों में गुर्बत ला करके रख देता है। ऐसे लोगों की तिजारत से अल्लाह ताला बरकत को छीन लेता है और ऐसे लोगों के यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहत बर्पा कर देता है। खुशकिसानी इनका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए, अगर हम ताजिर हैं, अगर हम तिजारत करते हैं, हम माप तोल करते हैं, तो ऐसी सूरत में माप तोल में किसी भी सूरत में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी ग्राहक को 1 ग्राम भी कम मत दीजिए, बल्कि हदीस के अंदर तो आता है और रसूल फरमाते हैं जिन वरजा, जब तुम तौलो तो ज्यादा दे दो, यानी किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, ग्राहक को ज्यादा दीजिए। अगर आप डंडी मारोगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहत तुम पर मुसल्लत कर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम व वज़नुहुम युख्सिरून। वैल है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं। बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। जब लोगों से तौल करके लेते हैं तो पूरा पूरा ले लेते हैं, और जब लोगों को तौल करके देने की बात आती है तो उसमें डंडी मार लेते हैं और उनको कम तौल करके देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, जब ये माप तौल में कमी का गुनाह हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर फैल जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमत बारिश को रोक लेता है, बारिश को रोक लेता है। और जब बारिश रुकती है तो कहत पड़ता है, और जब कहत पड़ता है तो खेतों में फसल नहीं उगते, बागात में फल नहीं उगते, आदमी मुनाफा नहीं कमा पाता, उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए, अगर ये कमी, ये कोताही हमारे औलाद के अंदर मौजूद है तो हम इसे जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करें, इसे जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करें। अपने ग्राहकों के साथ कभी भी डंडी मारने की कोशिश ना करें। अगर डंडी मारेंगे, हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए किलो के पीछे आप कमा लें, लेकिन मुमकिन है उसी कमाई की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे खेत के अंदर तुम्हारे खेत में जो फसल उग रही है, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फसल में कमी कर दे। फिर फायदा तुम्हारा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया, इस दुनिया का भी नुकसान हुआ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसूल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रा बराबर किसी बंदे के साथ जुल्म नहीं करेगा। एक एक दाने, एक एक राई का हिसाब होगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रा बराबर किसी के साथ जुल्म नहीं करता, और वहां अल्लाह के यहाँ किसी पर भी जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। अगर डंडी 1 ग्राम की मारी होगी तो उस 1 ग्राम का भी हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ देना होगा। मालूम हुआ मेरे भाई और दोस्तों, माप तौल में कमी करना, डंडे मारना, ये ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपनी बारिश को रोक लेता है और अल्लाह ताला बंदों पे बारिश नाज़िल नहीं करता। इसी तरह से तीसरा गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक लेता है, वो ये है कि सही तौर से, सही अंदाज से ज़कात की अदायगी ना की जाए, ज़कात की अदायगी ना की जाए। इसका दुनियावी भी नुकसान है और उखरवी भी नुकसान है। दुनियावी नुकसान क्या है? जब आदमी अपने उश्र को, अपने ज़कात को सही तौर से नहीं निकालता तो उसके खेतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदावार कम कर देता है, ये दुनियावी नुकसान है। और उखरवी नुकसान क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोना और चांदी और दीगर मालों को जमा करके रखते हैं, ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा, उन खजानों को जिनको उसने जमा करके रखा है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आतिशे दोज़ख में तपाया जाएगा, दोज़ख की आग में तपाया जाएगा, और तपाने के बाद उसी सोने और चांदी और दीगर चीजों को अल्लाह ताला आतिशे दोज़ख में जलाने के बाद आपकी पेशानी को डालेगा, आपके पीठ को डालेगा, आपके पहलुओं को डालेगा। आजा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, और कहा जाएगा ये खजाना है, ये माल है जो तुम जमा करके रखते थे, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब इसका मजा चखो जो तुम जमा करके रखे हो। मालूम हुआ मेरे भाई और दोस्तों, जितना ज़कात आप पर वाजिब होता है, जितना उश्र आप पर वाजिब होता है, आप उस उश्र की अदायगी कर दीजिए, गरबा और मसाकीन को पहुंचा दीजिए। उश्र और ज़कात के जो मसारिफ हैं
उन मसारिफ के अंदर आप पहुंचा दीजिए। अगर नहीं पहुंचाते हैं, कमी बेसी करते हैं, जितना उससे होता है उसकी उतना नहीं देते अल्लाह के रास्ते में, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर कहत इस दुनिया के अंदर कहत मुसल्लत कर देगा, खुशकिसानी मुसल्लत कर देगा, जिसकी वजह से आपके खेतों की पैदावार कम हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपको बुरे अंजाम से गुजरना होगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो ज़कात आप पर फर्ज होती है, इस ज़कात की अदायगी पूरी ईमानदारी के साथ कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर बारान रहमत करेगा, अल्लाह ताला आप पर जरूर बारिश नाजिल करेगा। ज़कात की अदायगी न करने की वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, एक और गुनाह जब मुआशरे के अंदर वो गुनाह फैल जाता है, मुआशरे के लोग उस गुनाह के रसिया हो जाते हैं, दिलदादा हो जाते हैं, तो ऐसे सूरत में अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है, अल्लाह कहत मुसल्लत कर देता है। और वो क्या है? ज़िनाकारी, बदकारी, उरियानी, अय्याशी। मेरे भाई और दोस्तों, ये इतना बड़ा गुनाह है, ज़िनाकारी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। इस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कौमों पर कहत मुसल्लत कर देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। मिस्र के अंदर जब अवाम तो अवाम, मिस्र के बादशाहों की बैगमात जब ज़िनाकारी की रसिया हुई, ज़िनाकारी के जाल में फंसी और वो ज़िनाकारी करने की कोशिश करी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो ज़िनाकारी का बिल्कुल दिलदादा हो चुकी थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना की वजह से अपने दाम ज़िना से बचने के लिए पूरी कोशिश की, और जब बच गए तो अज़ीज़ मिस्र ने आपको हवाले ज़िंदान कराया, जेल की हवा खिलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हुआ। मेरे भाई और दोस्तों, 7 साल तक मिस्र पे कहत मुसल्लत कर दिया था अल्लाह ताला ने। 7 साल तक मिस्र पर कहत मुसल्लत कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी माली और इक्तिसादी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इस वजह से, इसी ज़िना की वजह से, ज़िना धीरे धीरे हमारे माशरे और समाज के अंदर आम होता जा रहा है। ज़िनाकारी के लोग दिलदादा होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई और दोस्तों, हालात ये है कि ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत को जहाँ लोगों के सामने सजा देनी चाहिए, लोग ज़िनाकार मर्द को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, ज़िनाकार औरत को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग हो सकता है किस वजह से करते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, कान खोल करके सुन लीजिए, ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत ये माशरे और समाज के सबसे गंदे लोग होते हैं। इनसे दूर रहने की जरूरत है। इनको किसी भी सूरत में कुछ तबाही नहीं देनी है, बल्कि इनको सजा देने की पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत को 100 कोड़े मारो। और ये सजा किसके लिए है? गैर शादीशुदा मर्द के लिए है, गैर शादीशुदा औरत के लिए है। कि अगर गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत ज़िना करते हैं तो उनको 100 कोड़े मारो, और हदीस के मुताबिक 1 साल के लिए उनको जलावतनी कर दो। और हदीस के अल्फाज, कुरान के अल्फाज जरा देखें, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, पहले ज़ानिया का तज़किरा किया गया है, पहले ज़िनाकार औरत का तज़किरा किया गया है। वजह क्या है? रीजन क्या है? वजह यह है कि मेरे भाई और दोस्तों, एक औरत ही सबसे पहले मर्द को ज़िना के लिए सिग्नल देती है। अगर एक औरत चाहे ले, मर्द कितना ही खराब क्यों ना हो, मर्द कितना ही अय्याश क्यों ना हो, अगर एक औरत चाहे ले मेरे भाई और दोस्तों, तो मर्द उसको हाथ नहीं लगा सकता। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर सबसे पहले औरत का तज़किरा किया कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि ज़िनाकार मर्द हो या ज़िनाकार औरत हो, तो उसको 100 कोड़े लगाओ। हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, इन गंदे लोगों को जो माशरे और समाज के अंदर जिना को फैलाते हैं, जिना को आम करते हैं, मेरे भाई और दोस्तों, इनका किसी भी सूरत में ताउन नहीं होना चाहिए। मर्द हो या औरत, किसी का भी ताउन नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको सजा देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। माशरे और समाज के अंदर ला करके लोगों के सामने इनको सजा दीजिए, ताकि आपका मुआशरा इस बेहयाई और बदकारी से पाक रहे। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसूल है, जिस माशरे के अंदर, जिस समाज के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाती है, बदकारी आम हो जाती है, ऐसे लोगों पर अल्लाह कहत मुसल्लत करता है, और ऐसे लोगों के रिस्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन तंग कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के रिस्क को तंग कर देता है। आप अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने समाज का जायजा लें, आपको मालूम हो जाएगा मेरे भाई और दोस्तों, जो लोग ज़िनाकारी में मुलव्विस रहते हैं,
جو لوگ بدکاریوں میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جو لوگ بدکاریوں کے بالکل رسیا بن چکے ہیں، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سڑکوں پر لے آتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ میں آپ سے بصدد و احترام یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان برائیوں سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی ان برائیوں سے بچاؤ۔ یہ ایسی برائی ہے جو میرے بھائی اور دوستوں نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جو انسان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیتی ہے، اس کی فیملی، اس کی نسل کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس برائی سے بچو اور اس برائی کو کرنے والوں کو سزا دیجیے اور ان کی کسی بھی صورت میں مدد مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لوگوں سنو، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کی شادی کراؤ، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ دو لڑکا اور لڑکی غلط کر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں اگر آپ اچھی پوزیشن میں ہو تو ان کو سزا دو، اور اگر سزا نہیں دے سکتے تو کسی بھی صورت میں ان کی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر مدد ہوئی تو واسطے کے طور پر یا بلا واسطہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے عذاب کے چپیٹ میں نہ لے دے۔ آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو خوف کھانا چاہیے، ایسے لوگوں کو سزائیں دلائیے، معاشرے کو بے حیائی سے پاک کیجیے، ان گندگیوں سے پاک کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا نزول کرے گا۔ بسا اوقات یہی وجہ ہوتی ہے جب ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر گناہ، بدکاری اور زناکاری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے اور آپ کی ہماری زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، کئی دفعہ گناہ کرنے والے 10 لوگ ہوتے ہیں، 50 لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ 50 لوگ اچھے ہیں نا، 10 لوگوں کو نہیں روکتے ہیں، تب بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو ایسا نہیں صرف انہیں 10 لوگوں پر نازل کرے گا، بلکہ پوری قوم کو اللہ رب العالمین سمیٹتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پوری قوم کو اللہ رب العالمین عذاب میں سمیٹتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ فلاں شخص غلط کر رہا ہے، فلاں لڑکی غلط کر رہی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غلط کرنے سے پہلے ہم ان کے والدین کو بتلا دیں یا پھر اپنے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ گناہ سے رک جاتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کی زندگی کو اللہ کشادہ کرے گا۔ اس لیے برائیوں کو روکیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر چین آئے گا، سکون آئے گا اور اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، بارش اس وقت اللہ رب العالمین روک لیتا ہے جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضے کی ادائیگی بند کر دیتے ہیں۔ یعنی جب لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، ایک دوسرے کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے، رسول اللہ کے فرمودات کی طرف نہیں بلاتے، یا پھر جو برائی وہ کر رہے ہیں ان برائیوں سے نہیں روکتے، تو بھی اللہ رب العالمین ہم پر قحط نازل کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ لوگوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم ضرور دینا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، کیونکہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کے سامنے رو گے، گر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا نہیں، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو کہ ہم امر بالمعروف کا حکم دیں، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف لائیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نصیحت ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، جو لوگ برائیوں کے شکار ہیں، ان لوگوں کو۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری پوری دعوت اسلام عموماً انہی لوگوں کو پہنچ رہی ہے جو آلریڈی نیک ہیں،
जो ऑलरेडी नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी दावत उन्हीं को पहुंच रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको भी पहुंचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारी और आपकी दावत उन लोगों को पहुंचनी चाहिए जो लोग मस्जिदों से दूर हैं, जो लोग बुराइयों में मुलविस हैं, जो लोग शैतान के रास्ते को अपनाए हुए हैं, जो अल्लाह के रास्ते से दूर हो चुके हैं, उन तक हमारी और आपकी दावत पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे भाई और दोस्तों हम उनको दावत देते हैं अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर बारिश नाजिल करेगा। आखिर में मेरे भाई और दोस्तों, चूंकि कहत पड़ रहा है, खुशखुशाली पड़ रही है, हम में से हर इंसान गुनहगार है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो गुनाह न करता हो। प्यारे हुजूर ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, तुम में से हर शख्स गुनहगार है और लोगों में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह के सामने रो ले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले। लिहाजा हमें और आपको चाहिए हम अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, और साथ ही साथ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं हमें और आपको सिखलाई हैं, जो दुआएं बारिश के ताल्लुक से सिखलाई है, उन दुआओं का एहतमाम करें। जैसा कि बाद दुआएं ये हैं, अल्लाहुम्मा स्किना अल्लाहुम्मा स्किना अल्लाहुम्मा स्किना अल्लाहुम्मा अगिस्ना अल्लाहुम्मा अगिस्ना अल्लाहुम्मा अगिस्ना अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा स्किना गैसन मुगीसा मरिअम मरिया नाफिअन गैर दारिन आजिलन गैर आदिल अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना अलगैसा वला तजअलना मिनल कानितीन। ये दुआएं हैं, इन दुआओं को आप पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हम पर और आप पर बारिश नाजिल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको जल्द अज जल्द हम सब पर बारिश का नुज़ूल फरमा, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूऊहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अला जल्लतिन व अकबर।